السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور احسان ہوا کہ رب کریم نے اپنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا باسعادت مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس عظیم مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے ہیں، اور یہ وہ 4 کام ہیں جن کی تعلیم خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو فرمائی تھی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ رمضان المبارک کے حوالے سے اہم مسائل کی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شعب الایمان للبیہقی میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، کہ رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غنی بکم عنہما، ان 4 کاموں میں سے 2 کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور 2 کام تمہاری اپنی ضرورت ہے، یعنی جہاں تم اور بہت ساری عبادات کرتے ہو وہاں پر تم نے ان 4 کاموں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ان 4 کاموں میں سے 2 اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور 2 کام تمہاری اپنی ضرورت ہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان میں سے پہلا کام ہے کلمہ طیبہ کا ورد۔ کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ مشائخ فرماتے ہیں کم سے کم دن میں 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام کو کلمہ طیبہ پڑھا جائے، یعنی 3 تسبیحات صبح کے وقت اور 3 تسبیحات شام کے وقت کلمہ طیبہ کی پڑھی جائیں۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سے افضل ترین ذکر وہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو پہلا کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرا کام وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، رب سے بخشش کا سوال کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ یہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے آپ استغفر اللہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ فرماتے ہیں واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے بخشش مانگ کر تو دیکھو تمہارا رب کتنا بخشنے والا ہے۔ تو دوسرا کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ یہ 2 کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرے 2 کام جس کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے وہ کون سے ہیں؟ فَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، وہ 2 کام جو انسان کی ضرورت ہیں، ان میں پہلا کام ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو تیسرا کام اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے، اور چوتھا کام وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ چاروں کام رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے ہیں، اور اگر ان 4 کاموں کے ساتھ ایک اور کام ملا لیا جائے تو یہ سونے پر سہاگا کی طرح ہیں۔ اور وہ کام کون سا ہے 5واں؟ وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ یہ سب کچھ جو نعمتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں، رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اور اس قیمتی مہینے کے اندر
روزوں کی فضیلت ہمیں ملی، تراویح کی نماز ہمیں میسر ہوئی، تہجد کی نماز ملی، رمضان المبارک کی افضل ترین راتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ یہ سارے کام صدقہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے پانچواں کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔